Worthy Deputy Commissioner Kargil, sir is busy, so he may not join us today. Esteemed guests, Janab Sheikh Nazirul Mahdi Mohammadi, President Jamaat Isna Ashariya Kargil, Shri Imtiaz Kacho sir, KS, Additional Deputy Commissioner Kargil, Dr. Liaquat Ali Khan sir, CMO Kargil, and all the dignitaries, medical superintendent, my colleagues from medical fraternity present here, and our beloved Awam of Kargil. It is with great honor and heartfelt gratitude that I, on behalf of Al Reza Healthcare, a health wing of Jamaat Isna Ashariya Kargil, in collaboration with District Administration, UT Ladakh Kargil, extend a warm welcome to our esteemed team of Srinagar. Your presence here is not only deeply appreciated, but also vital in delivering much needed healthcare services to our community, sir. To bring the critical medical services closer to people of Kargil, so they may benefit from the expertise of doctors from different medical fields who have spared time, who have specially taken time out to be of help to the people of Kargil. Over the years, many such camps have been organized and conducted by Al Reza Healthcare in collaboration with District Administration, Kargil, whose support have been crucial in ensuring the medical care in Kargil is enhanced to specially and superior medical facilities and consultation at par with Tier 1 and Tier 2 cities. As we know from the national health data, people are just one medical calamity away from falling into the trap of multidimensional poverty, and this is why such camps are of immense significance. It's our promise and commitment to the people of Kargil that we will ensure every possible effort in building a healthier and happier Kargil. This famous couplet sums up the intention behind this two-day camp. दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ न मुझे करो बिना. This service to our people is our privilege and offering, and we will continue to work in this direction. Without further ado, I request Aramu sir to come to the dais to deliver traditional khadas. Thank you, sir. Our chief guest, Shri Dr. Akhund sir, Chief Executive Councillor, Kargil. Dr. Fatima Nafisa ma'am, State Leprosy Officer, has joined us here. Mama kan betul. Thank you, sir. Thank you so much. Now I request Dr. Ashik sir to come on the dais and share his thoughts. Dr. Ashik is a urologist and is presently working at Sheikh Alam Hospital, and he was my senior in SIMS. Thank you, sir. So, first of all, it's a matter of great honor and a great privilege for all of us to travel from such a
distance and reach this place and offer a little bit of services, whatever we have. We feel that it is too little and too sparse, but whatever little we can contribute or we can help to your community and ourselves and to satisfy our conscience, it will go in a long way and strengthen our bond for future endeavors as well. First of all, I would like to say that it is my first visit to this place, and I was really amazed to see the beautiful terrains and difficult areas to travel through. But once we reached here, it was wonderful to see the most hospitable people living on the planet Earth, and to see their hospitality and their sweetness. And more important than that is the natural touch to the place, which is untouched, which is in the original form, and the people are also in that actual. No touch of materialism is there. That's wonderful. That is something which we might have not seen in our lives. Maybe in our childhood days we might have experienced it even, but I feel our community has a bit gone towards the materialistic touch. But this is yet in the natural form. That's wonderful. That's number two. And most important thing what I observed is Dr. Shazia has been my junior in since medical college days. She has been my junior in 1 year junior to me. Then we have done, I was doing MS surgery and she was doing MD in anesthesia and skills as well. And I pursued my MCH in neurology. Then she got posted here. And as and when needed, she has been in touch with me regarding any neurological issues, whether at the personal level or for the patients as well. And we have helped in our better ways, in our whatever little ways to the patients. But one thing is a commendable thing is the doctors who have decided to stay back at Assalamu alaikum and very good morning to everybody here. This is my third or fourth visit to this place. One visit I suppose we were in Sanko. Now we are at a camp. So thereafter I came twice to this place, but just as a tourist. And I know only one thing about this place that we Kashmiris are liking right now is a discipline and your dedication to your people, irrespective of whether they belong to any strata. And that is what inspires us to come to this place. And because this is directly related to the human being, and human being is the same everywhere, whether she lives in a developed country of England, America, or very much underdeveloped country of Southeast, Far East. So the doctor is fundamentally the same and has to treat the same diseases and is relevant everywhere in the world. But our relevance is directly to the people and directly to the mankind, and mankind is supreme in this world. So we are the servants of the supreme creatures, and we have to know it and we have to imbibe it in our actions, in our character and in our services. We are thankful to our opportunity because nowadays वो बोलते हैं ना कि मतलब एक टाइम आएगा कि आपको सवाब कमाने के लिए भी लोग ढूंढने पड़ेंगे. तो we are thankful to your community, sir, to your organization, sir, for giving us the opportunity to earn some sort of stuff. Because today in this era, daily we do a lot of other things. Thank you for this thing. But we would like to share one idea with you people that if you, because I think you have a structured system that can impart training not only in this, that you are doing all other things, because you are the guardian of the community. So I was talking to your people here about the hospital. You have a very good hospital. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوز أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِي صدق اللہ العلی العظیم. سب سے پہلے میں ہمارے
اسپیشلی ہاسپٹل سے تشریف لائے ہوئے ہمارے ڈاکٹر صاحبان کا دل کی عملی گہرائیوں سے آپ سب کا خیر مقدم پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ نے دور دراز جگہوں سے اس محروم جگہ میں تشریف لائے اور لوگوں کی فلاح و بہبودی کے لیے ایک 2 روزہ کیمپ کا انعقاد یہاں پر کرنے کا ایک فیصلہ لیا. ہم آپ کے بہت مشہور ہیں. ہم انسان خلق ہوئے ہیں اسی لیے کہ ہم کسی کے دوسرے کے کام آئے. اگر ہم انسان نہ ہوتے تو ہم شاید ایک دوسرے مخلوق کی شکل میں صرف یا تو پتھر ہوتے یا لکڑی ہوتے یا تو کچھ حیوان ہوتے. لیکن اللہ نے ہمیں یہ شرف حاصل ہوا. اللہ نے ہمیں انسان خلق کیا اور انسانوں میں وہ انسان بنایا کہ دوسرے انسانوں کے کام آ جائے. اور آپ ڈاکٹروں کا جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ بشریت کے انسان کو بچانے کے کام آتے ہیں ہمیشہ. اور آپ کی جو خاصیت ہے وہ دوسرے انسانوں میں بہت کم پائی جاتی ہے. لہٰذا آپ کو انسان کو بچانے کا کام، انسان کو زندگی دوبارہ دینے کا کام یہ اللہ تعالیٰ نے آپ ڈاکٹروں کو یہ عنایت کی ہے. لہٰذا شفا دینے والا اللہ ہے، لیکن شفا دینے کے لیے آپ ڈاکٹر ہیں، طبیب ہیں. لہٰذا اللہ نے بھی جب تک مریض ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے تب تک شفا بھی نہیں دیتا. انسان جب تک خود اپنے پیروں سے جا کے علاج و معالجہ نہیں کرتا تب تک اللہ بھی اس کو شفا نہیں دیتا. لہٰذا اللہ نے ڈاکٹر کو، طبیب کو ایک ذریعہ بنایا ہے کہ مریضوں کو شفا دینے کا. جہاں تک ہمارے الرضا ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ فاؤنڈیشن کا جو سوال ہے، ہمارے الرضا ہیلتھ کیئر کے ڈاکٹرز الحمدللہ جمعیت علماء اسلام شرکت کے ساتھ ہمیشہ والنٹیرلی کام کر رہے ہیں. 40 سے ابو ڈاکٹرز ہمارے الرضا ہیلتھ کیئر میں ہیں جو سب والنٹیرلی کام کرتے ہیں. ہر سال فار فلنگ ایریاز میں جا کے وہاں کیمپ کرتے ہیں اور سال میں ایک آئی کیمپ اور سپر اسپیشلٹی کیمپ سال میں ہوا کرتا ہے. اس سال ہمیں خوش قسمتی ہے ہماری کہ آپ شیخ العالم سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل کے ساتھ ہمارا مل جل کر یہ کیمپ کرگل کے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں ہونے جا رہا ہے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ الرضا ہیلتھ کیئر کے ساتھ آئندہ جڑے رہیں گے اور ہمارے پیشنٹس ہمیشہ یہاں سے آپ کے یہ ہاسپٹل میں آ کے وہاں پر علاج و معالجہ کریں گے. اور انشاءاللہ ہم آئندہ آنے والے دنوں میں اس سال ہمارے فاطمہ ہاسپٹل کا بھی ہم سنگ بنیاد رکھنے جا رہے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم بھی ایک ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں. یہ ہمت ہمیں تب ہوئی جب ہمارے ڈاکٹرس ہمارے جمعیت علماء کے ساتھ جو ہے دن رات ان کی محنت، ان کی لگن اور ان کی جو ہے جوش اور انسانی خدمات کو دیکھ کر ہمیں یہ فیصلہ لینے پہ ہم مجبور ہوئے کہ ہم بھی ایک ہاسپٹل چلا سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لی ولی ابن الحسن صلوات علیہ وآلہ وآلہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حقا تسلیم وانزلتا وقتنا وفی عند الاسلام وجد الاسلام والمسلمین الشیخ ناصر المہدی جماعت انجمن اسلامیہ اسکول کے پریزیڈنٹ جو ہمارے ہیں، پھر ہمارے امام جماعت شیخ خلیلی صاحب، NDC ہمارے ڈاکٹر مجاز صاحب، اور سری نگر سے تشریف والے ہوئے ڈاکٹر ناصر گائنیکالوجسٹ، ڈاکٹر ارشد آئی وی ایف اسپیشلسٹ، ڈاکٹر ایمان، ڈاکٹر سلیمان اسپائن سرجن، ڈاکٹر عاشق یورولوجسٹ، ڈاکٹر ادریس پیڈیاٹرک سرجن، اور ہمارے یہاں پہ بیٹھے CMO صاحب ڈاکٹر لیاقت جی، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر عباس صاحب، سینئر ہمارے کنسلٹنٹس
डॉक्टर फातिमा हैं, बाकी स्टेट हमारे जो हमारे लेप्रोसी के स्टेट ऑफिसर हैं डॉक्टर फातिमा, बाकी जितने भी सच मुझे अच्छा लगता है कि आज फिर हम करगिल के लोगों के खिदमत के लिए हमारे श्रीनगर से बहुत बड़े और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि वो करगिल के लोगों के खिदमत के लिए यहाँ पे आए। सर आप